عمل اللہ کو پسند ہو جائے کہ ایمان کی دولت سے ان کو نواز دیا جائے. اس لیے شرک سے نفرت ہے, مشرک سے نفرت نہیں ہے. ہاں ایمان کی اپنے یہاں قدر بہت ہونی چاہیے کہ اس اعتبار شکر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا فرمایا. خدا نخواستہ اگر ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے جو شرک کا گھرانہ ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی ذلتیں تھی, دارین کی بدبختیاں ہمارے لیے اگر ایسی بات ہوتی تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 2 شرابی کی مغفرت نہیں. مدمن خمر, آج تو قسم کیا حدیث پاک میں ہے کہ شرابیں پی جائیں گی اور ان کا نام بدلا جائے گا. حلال حرام چیزوں کو حلال کا نام لگا کر کے پیا جائے گا, استعمال کیا جائے گا. آج تو اتنی شکلیں اس نشے کی, شراب کے ذریعے سے جو اثر انسان کے جسم میں ہوتا ہے, عقل چھپ جاتی ہے اور پھر انسان ناشائستہ حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو وہ آج نشے کی جو کتنی قسم کی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں, قسم قسم کی, اور جوانوں کا ایک طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس وبا سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے. نہایت ہی گھٹیا خصلت, نہایت ہی ذلیل عادت ہے یہ نشے کی, غلط نشے کی. اور یہ تو بڑا نشہ ہوا کہ جس کی وجہ سے شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں ہو رہی ہے. شراب اور شراب کے درجے کی جو چیزیں, چھوٹے نشوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. نسوار کا نشہ, کبیر کا نشہ, کھانی کا نشہ, بیڑی کا نشہ, سگریٹ کا نشہ, یہ نشے وہ ہیں جن سے رحمت کے فرشتے دور بھاگتے ہیں. اور اس لیے پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ ان الملائکہ تتعوذ مما یتعوذ به الانسان, جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے. پیاز کھا کر اگر آپ سے کوئی بات کرے تو آپ منہ کو ایسے کر دیں گے, بدبو جو آ رہی ہے اس کے منہ سے. تو پھر نماز پڑھنے والا آدمی آگے سگریٹ پی کے, افطاری میں کسی کو نشہ ہوتا ہے دن بھر سگریٹ نہیں پی ہوتی, افطاری کی جلدی سے سگریٹ پی, اب آئے نماز پڑھنے, پاس والے مقتدی کو بھی تکلیف, فرشتے کو بھی تکلیف. تو آیا تھا ثواب کمانے, گناہ کما کے لے جا رہے. اس لیے چھوٹے نشوں سے بھی ہم بچیں گے, بڑے نشوں سے بھی انشاءاللہ بچیں گے. تو جو بڑے نشے والے لوگ ہیں ان کی شب قدر کے اندر مغفرت نہیں ہوتی. تو نمبر 1 مشرک, نمبر 2 شراب کا عادی, نمبر 3 دل میں کینہ بغض رکھنے والا. جھگڑا کس کو نہیں ہوتا ہے, جہاں 2-4 آدمی ساتھ ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی کو کسی کی بری کوئی بات لگ ہی جاتی ہے, دل 2-3 دن کے بعد صاف کر لینا چاہیے. اب اسی بات کو پکڑ کر دل میں میل بنا رہے ہیں, پکا رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں, اس کی ٹانگ کھینچیں گے, اس کو نیچا کریں گے, اس کو ذلیل کریں گے, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. یہ وہ بری عادت ہے کہ ایسے شخص کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے جن 2 بھائیوں کے بیچ بھی خدا نخواستہ کوئی انبن ہے, دل صاف کر لینا چاہیے. گزشتہ جمعہ بھی یہ مضمون عرض کیا تھا, اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ کینہ اور حقد والے کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور چوتھا شخص عاقل لوالدی, ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد کی اسلامی تربیت کرے, اور اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ اسلامی تربیت کریں نہ کریں, ان کی قدر کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی گستاخی سے بچنا, بے ادبی سے بچنا, یہ ہر اولاد میں سے ہر ایک کا فرض ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا, ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا, شب قدر کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ایسے ہی چند اور شخص بیان کیے گئے ہیں, لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا, مجھے صدقہ فطر کے متعلق بھی 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں. اس لیے شب قدر کی انشاءاللہ ہم تلاش کریں گے, ان دنوں کو, ان راتوں کو ہم قیمتی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم قرار دیا, اسی لیے محققین اہل اسلام کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے. جیسے وطر کی نماز واجب, صدقہ فطر واجب. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر, حدیث پاک میں تو فرض کا لفظ آیا, فرض فرما دیا. اب دلائل کی روشنی میں اس کا درجہ واجب کا متعین بنتا ہے. صدقہ فطر کو آپ علیہ السلام نے لازم فرمایا 2 مقصد سے. طہرۃ للصائمین, روزے دار نے کبھی آنکھ سے غلط دیکھ لیا, کبھی زبان سے کوئی غلط بات بول دی, کبھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا, تو اس صدقہ فطر کی برکت سے وہ گناہ دھل جائیں گے اور روزہ پاک صاف ہو جائے گا. اور دوسرا مقصد طعمۃ للمساکین, جو محتاج زکوٰۃ ہیں, مستحق زکوٰۃ ہیں, فقیر لوگ ہیں, ان کے لیے بھی عید کی خوشی کا کوئی گزارا ہو جائے. اس لیے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہے. اب مالداری کا نصاب کیا ہے؟ جس آدمی کے پاس بھی بنیادی اصلی ضرورت کے علاوہ, روٹی کپڑا مکان بنیادی اصلی ضرورت ہے, اس کے علاوہ 612 گرام چاندی کی مالیت موجود ہے, چاہے روپیے کی شکل میں, سونے کی شکل میں, چاندی کی شکل میں, سامان تجارت کی شکل میں, یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے, سونا بھی نہیں, چاندی بھی نہیں, روپیہ بھی نہیں, تجارت کا سامان بھی نہیں, لیکن ضرورت سے علاوہ برتن گھر میں موجود ہے. رکھتے ہیں نا جو شادی میں کام آتے ہیں,
بہت سارے بسترے ہوتے ہیں عام طور پر استعمال نہیں ہوتے, ہاں جی شادی مثال میں کہیں ایک دو دفعہ استعمال ہوتے ہیں. اس طرح کے بسترے, برتن, آج تو ٹی وی کا دور ویسے ختم ہو گیا, موبائل آ گیا, پرانے زمانے میں ٹی وی یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضرورت کے علاوہ آتی ہیں, ان تمام کی قیمت کو جوڑ کر دیکھا جائے گا. 612 گرام چاندی کی مالیت بنی تو صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اور چونکہ ایک دو سال کے اندر چاندی کی قیمت بہت بڑھ گئی, سونے کی بھی, اس لیے ابھی 2-3 سال پہلے تو 60,000 جس کے پاس ہوتے تھے اس کو صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو جاتی تھی. لیکن آج سونا چاندی کا بہت زیادہ بھاؤ بڑھ گیا, اس وجہ سے آج 1,61,000, 1.5 لاکھ سے اوپر 1,61,000 کی مالیت جس کے پاس موجود ضرورت کے علاوہ, اس پر صدقہ فطر واجب. صدقہ فطر دینا کتنا ہے؟ جو اچھے مالدار لوگ ہیں, اچھے کھاتے پیتے, جو دیگر کاموں میں اچھی رقمیں صرف کرتے ہیں, ان کو تو 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا 1 سا پنیر, یہ 1 سا کتنا ہوا؟ 3 کلو 300 گرام مان لیجیے, 3 کلو 300 گرام, 3 کلو 250 گرام, 3 کلو 300 گرام آس پاس کی مقداریں ہیں, احتیاطاً 3.5 کلو. تو اور جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں صدقہ فطر واجب تو ہے لیکن اتنی مضبوط مالی حالت نہیں ہے, تو ان کے لیے 1.25 کلو گندم یا اس کی بازاری قیمت, وہ جو سٹور والی ہوتی ہے, راشن ڈپو پر ہوتی ہے, وہ والی قیمت نہیں, کیونکہ غریب کو وہ رقم پکڑانی ہے کہ وہ بازار میں کہیں سے بھی اتنی قیمت کا آٹا خرید سکے. تو 1.25 کلو آٹے کی قیمت وہ کتنی بنتی ہے, اور تقریباً یہاں بازاروں میں معلوم کر کے آپ ریٹ معلوم کر کے متعین کر سکتے ہیں, 70-75 روپے بنیں گے, 70 روپے مان لیجیے, وہ تو خود ہی حساب آپ جوڑ سکتے ہیں 1.25 کلو کا کیا ہے. تو اتنی نکالنی ہے رقم صدقہ فطر میں, اور صرف اپنی نہیں, اپنی طرف سے بھی, اپنی اولاد کی طرف سے بھی, جو نابالغ اولاد ہے بیوی کی طرف سے بھی. دینی کس کو ہے؟ جن کو زکات دی جاتی ہے انہیں کو صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے. وقت چونکہ ختم ہو گیا, اس مضمون کو یہیں مکمل کرتا ہوں. اب ممکن ہے کہ یہ ہمارا رمضان کا آخری جمعہ ہو, اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جمعے سے اور نوازے. اگر یہ آخری جمعہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے 1 شوال کا ہوگا, عید الفطر کا ہوگا, تو عید کی نماز صبح